بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سونے کی واپسی، سچی کہانی۔ یہ ستمبر 1948 کی بات ہے جب ہندوستان نے ریاست جوناگڑھ پر یہ کہہ کر قبضہ کر لیا کہ ریاست کا حکمران یعنی نواب محبت خان لاکھ مسلمان سہی مگر ریاستی عوام کی اکثریت تو ہندو ہے، جبکہ اس استعماری ریاست نے جموں و کشمیر پر قبضہ کر لیا۔ خیر، قصہ مختصر یہ کہ جوناگڑھ پر بھارتی قبضہ کے بعد نواب محبت خان بروقت تمام اپنی اور اپنے اہل خانہ کی جان بچا کر اور مختصر ضروری سامان لے کر کسی نہ کسی طرح پاکستان پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہاں انہوں نے اس وقت کے دارالحکومت کراچی کے مشہور علاقے کھاردار میں قیام کیا۔ یہ وہی علاقہ ہے جہاں کی ایک سڑک پر وزیر مینشن نام کی وہ عمارت واقع ہے جسے قائد اعظم کی جائے پیدائش ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ نواب صاحب اپنے سرکاری خزانے میں 48 من سونا چھوڑ آئے تھے اور وہ ایسی جگہ پر محفوظ تھا جس کا علم نواب صاحب کے سوا کسی کو نہیں تھا۔ اگر ہندوستانی افواج پورا محل بھی کھود کر پھینک دیتی تو انہیں سونا نہ ملتا۔ نواب صاحب کی خواہش یہ تھی کہ وہ سونا کسی طرح پاکستان لایا جا سکے تو وہ اس کا نصف حصہ سرکار پاکستان کے خزانہ میں جمع کرا دیں گے۔ اس امر سے تو ہر ذی علم واقف ہے کہ ان دنوں پاکستان انتہائی بحران کا شکار تھا۔ اگر چند محب وطن لوگ اس نوزائیدہ ملک کی مدد نہ کرتے تو خاک میں بدن چند ماہ کے اندر ہی اس کا وجود ختم ہو سکتا تھا۔ نواب صاحب خلوص دل کے ساتھ پاکستان کی خدمت کرنا چاہتے تھے۔ اگر وہ 24 من سونا پاکستان کے خزانے میں جمع کرا دیتے تو ملکی معیشت خاصی بہتر ہو سکتی تھی، مگر سوال یہ تھا کہ اسے لایا کس طرح جائے اور کون لے کر آئے۔ ہندوستان جیسا کمینہ ملک شرافت کے ساتھ تو ریاست کی امانت اس کے حکمران کے حوالے نہ کرتا۔ اب تو ایک ہی صورت باقی بچی تھی، غیر قانونی ذریعہ۔ مگر حقیقتاً سونے کو خفیہ طریقے سے پاکستان منتقل کرنا ہندوستان کی نظر میں تو غیر قانونی ہو سکتا تھا، مگر پاکستان یا نواب محبت خان کے لیے نہیں، کیونکہ یہ زر کثیر نواب صاحب کی ملکیت تھا۔ اب کردار شروع ہوتا ہے کھوٹے سکے کا۔ وہ تھے اس دور کے مشہور سمگلر حاجی عبداللہ بٹی جو سمندر پار بستی صالح آباد میں رہائش پذیر تھے۔ یہ بستی کراچی کی بندرگاہ کمیاڑی سے تقریباً 10 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ عبداللہ بٹی اس وقت 80 برس کے تھے اور اپنا پیشہ ترک کر کے یاد الہی میں مصروف تھے۔ نواب محبت خان کو جب اس بارے میں علم ہوا تو انہوں نے پاکستان کی ایک نہایت قابل احترام اور اعلیٰ ترین شخصیت سے درخواست کی کہ وہ اپنے اثر و رسوخ سے عبداللہ بٹی کو اس بات پر راضی کر لیں کہ وہ کسی بھی صورت ان کا سونا جوناگڑھ کے خزانے سے نکال لائے۔ اس محترم ہستی نے عبداللہ بٹی کو اپنے روبرو طلب کر کے ملک و قوم کی خاطر یہ کام کرنے پر آمادہ کر لیا۔ جوناگڑھ سمندر کے راستے کراچی سے 300 میل دور ہے۔ عظیم شخصیت کے حاکم بوڑھے مگر عظم عبداللہ بٹی اپنے بیٹوں قاسم بٹی اور عبد الرحمان بٹی کو ساتھ لے کر تیز رفتار لانچوں کے ذریعے جوناگڑھ روانہ ہو گئے۔ پاکستانی فوج کے چند کمانڈوز بھی ان کے ساتھ تھے۔ ان لوگوں نے 1 بجے دوپہر کو بحری سفر شروع کیا اور خفیہ راستوں سے ہوتے ہوئے جوناگڑھ کے ساحل پر پہنچ گئے۔ اس وقت شب کے 10 بجے تھے۔ شاہی محل ساحل سمندر سے کچھ زیادہ دور نہ تھا۔ پاکستان کمانڈوز نے محل پر متعین بھارتی فوج کے افسران اور سپاہیوں کا خاتمہ کیا۔ اب دیکھیے سمگلر کا حسن کردار، جب انہوں نے انتہائی اعلیٰ شخصیت کی موجودگی میں 48 من سونا نواب محبت خان کو پیش کیا تو جہاں نواب صاحب نے حسب وعدہ 24 من سونا حکومت پاکستان کی نظر کیا، وہیں اپنے حصے میں آنے والے 24 من میں سے 4 من سونا حاجی عبداللہ بٹی کو بطور انعام پیش کیا۔ حاجی عبداللہ بٹی نے یہ سونا لینے سے انکار کر دیا اور زارو قطار روتے ہوئے بولے، بابا میں نے ساری زندگی اسمگلنگ کی، مگر وہ انگریز کا زمانہ تھا۔ اب میں نے اسمگلنگ نہیں کی بلکہ پاکستان کا حق حاصل کیا ہے۔ میں اسمگلر ضرور ہوں مگر مادر وطن کی دولت نہیں لوٹوں گا۔ پھر دوبارہ رونے لگ گئے۔ کچھ دیر بعد خاموش ہوئے اور سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہنے لگے، میں یہ 4 من سونا بھی حکومت پاکستان کے خزانے کے لیے پیش کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ میرے پاس ذاتی 3 من سونا ہے جو اس مقدس دیش کی نظر ہے۔ پھر اس عظیم ہستی اور نواب محبت خان کے آنسو بھی نہ رک سکے، لیکن یہ خوشی کے آنسو تھے، فقر و انصبات کے آنسو تھے، اور ایک ہمارے اس دور کے کھوٹے نہیں بلکہ گندے سکے ہیں جو پاکستان کی دولت کو لوٹ کر دوسرے ملکوں میں لے گئے، مگر نہ شرم ہے نہ حیا، تو ان کو کیا نام دیا جائے۔